سر یہ ایوان بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے، جن میں نہ صرف معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا بلکہ خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کرنے جیسے گھناؤنے اور غیر انسانی حربے اپنائے گئے۔ یہ ایوان سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں، صوبائی حکومت بلوچستان اور سول انتظامیہ کے بروقت اور مؤثر اقدامات کو سراہتا ہے اور شہداء و زخمیوں کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، اور ریاست اپنے عوام کے تحفظ، امن اور قومی سلامتی پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گی اور اسے یقینی بنایا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ متن کے مطابق دہشت گردی کے متعدد واقعات میں دستیاب شواہد بیرونی سرپرستی کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات میں ہندوستان کے کردار کے حوالے سے سنجیدہ خدشات موجود ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر ہم جماعتی قومی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا مقصد پاکستان میں عدم استحکام پھیلانا ہے۔ انٹیلیجنس معلومات کی وجہ سے ہماری فورسز الرٹ تھیں۔ آپریشن میں کل 177 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہرنائی اور پنجگور میں 3 درجن سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے بد امنی کا مقصد پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنر چین کو دور بھیجنا ہے۔ اسکول، بینک اور کاروبار چل رہے ہوں تو محرومیوں کا بیانیہ کیسے بنے گا؟ پلوں اور رابطہ سڑکوں کو کیوں اڑایا جاتا ہے؟ بلوچستان کو پنجاب سے NFC کے تحت 40% زیادہ حصہ ملتا ہے۔ پاکستان گمشدہ افراد کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک سے بہتر ہے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں بھارت کی ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ بلوچستان کے دہشت گرد افغانستان کے ایجنٹ ہیں۔ جنگ میں شکست کے بعد بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بلوچ قوم کی مدد سے ہم بھارت اور افغانستان کو شکست دیں گے۔ پاکستان کے 67% شہریوں کی بدعنوانی کا سامنا نہ ہونے کی تصدیق۔ FPCCI نے پاکستان میں شفافیت اور احتساب پر کرائے سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ سروے کے مطابق 56% رائے دہندگان کے تاثر کے مطابق سرکاری اداروں میں اقربا پروری عام ہے۔ 24% شہریوں نے کہا کہ ایسی صورتحال بھگتی ہے جہاں اقربا پروری نے میرٹ کی خلاف ورزی کی۔ 59% رائے دہندگان کے مطابق سرکاری اداروں یا عہدیداروں میں غیر قانونی ذرائع سے دولت بنانے کا رجحان موجود ہے۔ 73% رائے دہندگان نے بتایا کہ انہیں کبھی رشوت دینے کی نوبت پیش نہیں آئی۔ سرکاری اداروں میں عوام کی سب سے زیادہ واقفیت پولیس کے ساتھ پائی گئی۔ سرکاری اداروں میں میرٹ پر بھرتی کو سب سے مثبت اصلاح قرار دیا گیا۔ شفافیت کے حوالے سے سرکاری اسپتال سر فہرست، ٹریفک پولیس اسپتال، FBR اور تعلیمی ادارے بہتر قرار پائے۔ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے۔ سروے درست حقائق تک پہنچنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک سیاسی گروہ نے مقصد حاصل کرنے کے لیے ستیہ ناس اور بیڑا غرق جیسے لفظ بولے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ایک منظم طریقے سے پاکستان کی پہچان کو مجروح کیا گیا۔ ایک جھوٹے بیان کی وجہ سے PIA کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ سیاسی بیانیے پر ریکارڈنگ پر بھی کہانی گھڑی گئی۔ راؤ عبدالکریم پنجاب کے نئے انسپکٹر جنرل پولیس تعینات۔ وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت نے IG پنجاب کے لیے 3 ناموں کا پینل بھجوایا تھا۔ راؤ عبدالکریم اس سے قبل ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ پنجاب کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ راؤ عبدالکریم کا تعلق پنجاب پولیس کے 24ویں کامن سے ہے۔ DPO جھنگ، DPO میاوالی، DPO قصور تعینات رہ چکے۔ راؤ عبدالکریم RPO گجراوالا بھی تعینات رہے۔ راؤ عبدالکریم ایڈیشنل IG پیٹرولنگ پولیس بھی فرائض انجام دے چکے۔ DG FIA رفعت مختار کا تبادلہ ڈاکٹر عثمان انور DG FIA تعینات کر دیے گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی ملاقات۔ NFC سے متعلق امور پر بات چیت۔ مزمل اسلم نے صوبے کے واجبات سے متعلق ایشوز سے وفاق کو آگاہ کیا۔ بولے خیبر پختونخوا کو مختلف اسکیمز کے لیے بروقت فنڈز فراہم کیے جائیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ وفاقی حکومت سخت معاشی نظم و ضبط پر قائم ہے۔ حکومت پسماندہ اضلاع کی ترقی کے لیے بھرپور معاونت کرے گی۔ خیبر پختونخوا کی تعمیر و ترقی میں وفاقی حکومت پرعزم ہے۔ صوبوں کے ساتھ مل کر پسماندہ اضلاع کی ترقی کے لیے وسیع فریم ورک بنایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے واجبات سے متعلق بھرپور تعاون کریں گے۔
UAE نے $2 अरब قرض کو صرف ایک ماہ کے لیے رول اوور کر دیا۔ $2 ارب کی میچورٹی جنوری میں مکمل ہوگی، فروری تک عارضی توسیع کی گئی۔ پاکستان کی دوبارہ UAE سے ایک سال کے لیے قرض رول اوور کرنے کی درخواست UAE کے 3 ارب اسٹیٹ بینک میں بطور سیف ڈپازٹ موجود ہے۔ جولائی میں $1 ارب کی تیسری قسط میچور ہونے پر رول اوور متوقع۔ IMF کو قرض پروگرام کے دوران رول اوور کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ججز کو جذبات نہیں، قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ عدالتیں ذاتی اخلاقیات یا ہمدردی سے قانون کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وفاقی آئینی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے طالب علم کو اسپیشل سپر سپلیمنٹری امتحان دینے کی اجازت دینے کا فیصلہ دیا تھا۔ وفاقی آئینی عدالت کے مطابق قانون، ضابطوں یا ریگولیشن میں ایسے امتحان کی اجازت موجود نہیں۔ ہائی کورٹس ہمدردی، مساوات یا ذاتی احساسات کی بنیاد پر حکم جاری نہیں کر سکتی۔ پاکستان افراد نہیں بلکہ آئین کے تحت چلنے والی ریاست ہے۔ آرٹیکل 187 کے تحت ہمدردی کا اختیار صرف سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کو حاصل ہے۔ ججز کو جذبات نہیں، قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ عدالتیں ذاتی اخلاقیات یا ہمدردی سے قانون کی جگہ نہیں لے سکتے۔ وفاقی آئینی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے طالب علم کو اسپیشل سپر سپلیمنٹری امتحان دینے کی اجازت دینے کا فیصلہ دیا تھا۔ وفاقی آئینی عدالت کے مطابق قانون، ضابطوں یا ریگولیشن میں ایسے امتحان کی اجازت موجود نہیں۔ ہائی کورٹس ہمدردی، مساوات یا ذاتی احساسات کی بنیاد پر حکم جاری نہیں کر سکتے۔ پاکستان افراد نہیں بلکہ آئین کے تحت چلنے والی ریاست ہے۔ آرٹیکل 187 کے تحت ہمدردی کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کئی دہائیوں سے مظالم ڈھا رہا ہے۔ بھارتی مظالم کشمیریوں کے جذبہ حریت کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ حریت رہنماؤں کی نیوز کانفرنس پرویز احمد شاہ نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو دندان شکست دی۔ حریت قیادت کو جیلوں میں رکھنے سے دنیا کو سب اچھا کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ 10 لاکھ بھارتی افواج نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا۔ 5 فروری کو آزاد کشمیر میں بڑی ریلی کا اہتمام کیا جائے گا۔ خواجہ فاروق بولے، بھارت کشمیر، اسرائیل، فلسطینیوں کی نسل کشی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھایا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ بات چیت سے حل نکل آیا تو ٹھیک، ورنہ بہت برا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا ٹاک، کہا کہ ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ فوجی کارروائی سے متعلق سوال پر جواب دینے سے انکار، کہا کہ ہم نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ روس یوکرین جنگ رکوانے پر کام کر رہے ہیں۔ اچھی خبر کی توقع ہے۔ کارروائی کے بعد وینزویلا کی قیادت کا رویہ تبدیل ہوا۔ امریکی سرحدیں محفوظ بنا دیں، اب کوئی غیر قانونی طریقے سے نہیں آ رہا۔ میرا ایپسٹین اسکینڈل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امریکی صنعتوں کے لیے اہم معدنیات کا اسٹریٹجک ذخیرہ قائم کرنے کا اعلان۔ امریکی بینک $12 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا وزیر خارجہ کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا حکم۔ ایرانی صدر نے سوشل میڈیا پر لکھا، علاقائی دوست ممالک کی درخواست پر امریکی صدر کی مذاکراتی تجویز کا جواب دینے کے لیے ہدایات دی ہیں۔ دھمکیوں، بیجا توقعات کے بغیر سازگار ماحول میں امریکہ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات قومی مفادات، وقار، مساوی بنیادوں پر ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی ملاقات کی اندرونی کہانی۔ وزیر اعلیٰ KP کی وزیر اعظم سے بانی PTI سے ملاقات کے لیے درخواست۔ بولے 4 ماہ سے وزیر اعلیٰ کا چارٹ سنبھالے ہوں لیکن بانی PTI سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئی ٹائم لائن نہ دی۔ سہیل آفریدی سے سیکیورٹی میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کا شکوہ بھی کیا۔ کہا سیاسی پوائنٹ آف ویو الگ اور ایجنڈا بھی الگ ہے، لیکن ملک کے لیے مل کر چلنا ہی بہتر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا وفاق اور صوبے کے درمیان کوارڈینیشن مکمل نہیں۔ ذرائع کے مطابق KP حکام آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات کریں گے۔ KP حکام کے مطابق 425 ارب روپے کے بقایا جات پر بات چیت ہوگی۔ انضمام شدہ اضلاع کے لیے رواں مالی سال 80 ارب روپے کا بجٹ میں سے فنڈز ریلیز پر بات ہوگی۔